السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما اینڈ فرینڈس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہ نواز. What are we going to be reading today, ماما؟ شاہ نواز اور ہمارے دوست جانتے ہیں کہ ہم نے ایک کتابیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج کل ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے سوچنے کی باتیں، جس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں جو کہ بچوں کے لیے بھی مفید ہیں اور بڑوں کے لیے بھی ویسے ہی مفید ہیں. تو شروع کریں شاہ نواز. ہاں جی، پر ماریو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پادری کا ایک گال پر تھپڑ کھا کر، یہ ٹائٹل ہے. آگے دیکھتے ہیں. ہاں جی، اچھا آگے دیکھتے ہیں. چونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی طاقتیں پیدا کی تھیں، اس لیے کوئی راستہ بھی ہونا چاہیے تھا. چنانچہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تجویز کر دیا، مگر یہ راستہ مشکل نہیں بلکہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرہ. خدا نے مطابق فطرت تعلیم دی ہے، ایسا راستہ نہیں بنایا کہ جس پر انسان چل ہی نہ سکے. جیسے انجیل نے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے. اب یہ تعلیم بظاہر بڑی خوشکن معلوم ہوتی ہے، مگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کر سکتا. شارمس ماما آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہیں، اور آپ چھوٹے دوستوں کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا جی. حضور فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کی کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں. ہر انسان کی برداشت کا لیول ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کی طاقتیں ڈفرینٹ ہے. کوئی بہت اچھی ڈرائنگ بنا سکتا ہے، کوئی بہت اچھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، کوئی بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے نا. Somebody can annoy their mom so goodly. ہاں جی، جسٹ لائک یو. Hey. اچھا تو پھر حضور، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو کرسچینٹی میں جو بائبل کی تعلیم ہے، جو ان کی ہولی بک ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے یہاں پر چیک پر، تو آپ کو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے آگے اپنا دوسرا گال بھی کر دیں، کہ اپنا فیس ٹرن کر کے دوسری طرف دوسرا والا حصہ بھی اس کے سامنے کر دیں کہ تم ادھر بھی مار لو. تو وٹ ڈو یو تھنک شاہنواز، یہ کوئی سینسیبل تعلیم ہے؟ No. ایسے تو ہر کوئی، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے اپنا دوسرا گال بھی آپ اس کے آگے کر دیں تو آپ تو سارا دن تھپڑ کھاتے ہی گزار دیں گے، ہے نا. کیونکہ آج کل برے لوگ زیادہ ہیں اور اچھے لوگ کم ہیں دنیا میں. مصر میں ایک لطیفہ مشہور ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے. اسلام نے بہت زیادہ ماڈریٹ راستہ دیا ہے، اور ماڈریٹ راستہ یعنی کہ ماڈرن نہیں، ماڈریٹ راستہ، درمیانہ راستہ، یعنی کہ انسان کو جو عقل کے مطابق ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور ہو جس نے بہت مصیبت میں روٹی چرائی ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ پنش کرنا چاہیے آپ کو، جو بھوکا ہو بیچارہ؟ نہیں کرنا چاہیے نا. لیکن اگر کوئی ایسا چور ہو جو کہ ہر روز روٹی چراتا ہو، اس کو پنش کرنا چاہیے. ہاں جی. تو بالکل حضور نے یہی فرمایا کہ اب دیکھو کوئی چور ہے، اگر تم اس کو یہی کہو کہ اچھا ٹھیک ہے تو میری بریڈ بھی لے جاؤ، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. اس طرح سے تو وہ چوری سے کبھی بھی باز نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے، اور اگر کوئی ہر روز چوری کرتا ہے اور ہر روز آپ اس کو بریڈ دیں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگلے بندے کی سچویشن کیا ہے، اور کیا راستہ، کیا چیز سب سے بہتر، کیا فیصلہ ہے جو سب سے بہتر اپنایا جا سکتا ہے اس صورتحال میں. پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ مصر کا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہاں چند سال ہوئے ایک عیسائی مبلغ نے تقریریں شروع کر دیں. یعنی کہ وہ عیسائی جو تھا، کرسچن جو تھا، وہ پریچ کرتا تھا اپنے مذہب کے بارے میں، اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا تھا، اور لوگوں پر ان کا اثر بھی ہونا شروع ہو گیا. ایک پرانی طرز کا مسلمان وہاں سے جب بھی گزرتا کہ پادری واز کر رہا ہے اور مسلمان خاموشی سے سن رہے ہیں، اس نے سمجھا کہ شاید کوئی مسلمان مولوی اس کی باتوں کا جواب دے گا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور خود اس کی علمی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کے اعتراضوں کا جواب دے سکتا، اس لیے وہ اندر ہی اندر کرتا رہتا. ہوا یوں کہ ایک مسلمانوں کے ایریے میں ایک کرسچنز کا ایک بڑا اسکالر آیا، اور وہ ہر روز اپنی کرسچینٹی کے بارے میں اچھی باتیں بتاتا تھا کہ تم لوگ کرسچن ہو جاؤ اور جو بھی ہے. لیکن وہ ایسی باتیں بتاتا تھا جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اس مسلمان کے پاس، کیونکہ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا، اس کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا. تو وہ اندر ہی اندر اپنے دل میں اداس رہتا تھا کہ کاش کوئی ایسا ہو جو اس کا جواب دے سکے. ایک روز خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں جوش پیدا کر دیا. اب ایک دن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے دل میں فیلنگس تھی نا، اب اسلام سے اس کو محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام زیادہ پھیلے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کے دل میں جوش پیدا کر دیا. اور جب پادری واز کرنے لگا، یعنی کہ پادری جب اپنی نصیحتیں کرنے لگا لوگوں کو کہ اس کرسچینٹی زیادہ بہتر ہے، تو اس نے زور سے اس پادری کے منہ پر تھپڑ دے مارا اس آدمی نے، وہ جو اندر سے ہرٹ ہوتا تھا کہ اسلام کے سامنے ہی کرسچینٹی کی اس طرح سے باتیں کر رہا ہے. تو پادری نے سمجھا اگر میں نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو یہ اور زیادہ دلیر ہو جائے گا. پادری کی جو لاجک تھی، اس نے فوراً کام کیا. اس نے کہا کہ اگر آج اس نے مجھے پہلی دفعہ تھپڑ مارا، اگر میں نے اس کو آگے سے ٹھیک نہ کیا تو یہ تو مجھے ڈیلی تھپڑ مارنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ اس نے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس نے فوراً آگے سے، پادری نے بھی آگے سے جواباً اس کو تھپڑ مارنے لگا. تو مصری کہنے لگا، وہ جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا میں نے تو اپنے مذہب پر عمل کیا ہے، تم اپنے مذہب پر عمل کر کے دکھا دو.
اس نے کہا میں نے تو اپنے مذہب کو فالو کیا, ناؤ یو فالو یور ریلیجن, کیونکہ تمہارا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو, اور کیونکہ تم کرسچن ہو تو تم اب اپنا دوسرا گال بھی میرے آگے کرو. تمہاری تو یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گال پر تھپڑ مارے تو اس کی طرف تمہیں اپنا دوسرا گال بھی پھیر دینا چاہیے. میں تو اس امید میں تھا کہ تم اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق دوسرا گال بھی میری طرف پھیر دو گے, مگر تم تو مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ہو. تو اس نے کہا تم تو الٹا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. اگر تمہاری تعلیم قابل عمل ہی نہیں تو تم واز کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو بائبل نے, تمہاری جو کرسچینٹی نے جو تمہیں جو تعلیمات جو بتائی ہوئی ہیں, ٹیچنگس بتائی ہیں, وہ اپلیکیبل نہیں ہے ریئل لائف میں, اور ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ تمہاری بائبل تو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ ہمارا ریلیجن یعنی کہ اسلام زیادہ پریکٹیکل ہے, اور تم جو صرف باتیں کر رہے ہو وہ صرف اور صرف باتیں ہیں. پادری اس وقت جوش کی حالت میں تھا, اس نے زور سے اسے گھونسا مار کر کہا اس وقت تو میں تمہارے قرآن پر ہی عمل کروں گا. تو وہ جو پادری تھا, جو کرسچنس کا جو اسکالر تھا, اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا نہیں, اس وقت تو میں قرآن کریم کی تعلیم کو فالو کروں گا, کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اس طرح سے تکلیف دے تو تم اتنا ہی برابر ہی بدلہ لے سکتے ہو. But you can't follow a different religion if you're already supporting a religion. وہ اس کو مارنا چاہتا تھا نا, تو اس نے مارنے کے لیے اپنا بہانہ نکالا کہ نہیں, اس وقت میں قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل کروں گا, انجیل پر عمل کروں گا, تو تم مجھے اور مارو گے. اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنی بائبل کو بھی فالو کیا تو تم تو مجھے اور مارنا شروع ہو جاؤ گے. تو ہماری شریعت میں کوئی بات ایسی نہیں جو ناممکن العمل ہو. تو یعنی کہ ہمارا جو قرآن کریم ہے اور وہ شریعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص بدی کے ساتھ پیش آتا ہے تو تم عفو سے کام لو. عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا, بشرطیہ کہ تم سمجھو کہ عفو سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن تم اگر سمجھتے ہو کہ عفو سے اس کے اندر نیکی اور تقوی پیدا نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بدی پر دلیر ہو جائے گا, تو تم اس سے بھی انتقام لے سکتے ہو. یعنی کہ شاہنواز, قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو آپ اتنا ہی نقصان اگلے بندے کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ اگر آپ خاموش رہے اس کی اس برائی پر تو یہ اور زیادہ شے پکڑ جائے گا اور زیادہ نقصان پہنچائے گا, تو قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ پھر آپ اس کو اچھا سبق سکھائیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ ہی کسی اور کو. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا شاہنواز؟ Never be stupid. ہاں جی, اور یہ بھی کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اچھی ہے. ہاں جی. کیونکہ Not even the Bible. The Bible has 66 stories and the Quran has one big chapter. دیکھو, ہر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا, ڈفرینٹ وقتوں میں ڈفرینٹ نبیوں پر کتابیں آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین کو جیسے جیسے ڈیولپ کیا ویسے ویسے ہی قرآن کریم اور ویسے ویسے ہی جو ہولی بکس تھیں ویسے ویسے ہی ان کو نازل کیا. ٹھیک ہے, اور ایٹ دی اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور آخری لا جو ہے وہ قرآن کریم ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ again. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تم بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا